الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری نظریاتی بدعملیاں اور عقیدے کی خرابیاں اور عملی لحاظ سے شریعت سے دوریاں وہ بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک عمل جس کی طرف مسلمانوں کی ایک تعداد کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اس سلسلے کے اندر بہت سارے غلط نظریات وہ بھی ذہنوں کے اندر موجود ہیں، اور غفلت، جہالت اور کم علمی کی بنا پر اس عمل بد کے بہت سارے مسلمان مرد اور عورتیں مرتکب ہوتے ہیں. اس برے عمل کا نام ہے جادو کرنا. آج قرآن پاک کی روح سے جادو کے عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کی آخرت کیسی ہوگی، ایک تو ہم یہ سیکھیں گے. دوسرا، قرآن پاک کے اندر جادو کس پر اثر انداز ہوتا ہے اور بندے کی کنڈیشن کون سی ہو تو جادو اس پہ اثر نہیں کرتا، ہم یہ بھی سماعت کریں گے. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جن کے اندر جادو کی مذمت کو بیان کیا گیا، ہم اسے بھی سماعت کریں گے. اور ساتھ ہی ہم جادو کی قسمیں اور جادو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس پر مذہب سے کچھ دلائل سماعت کریں گے. اللہ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور اپنی حفاظت کے پیروں میں رب ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. قرآن حکیم کے اندر کافی مقام پر جادو کا، سحر کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ذرا یہ الفاظ سماعت کرتے ہیں اور پھر ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا معلومات ہیں ہم انہیں سیکھنے کا اہتمام کریں گے. سورہ بقرہ کے اندر
रब्ब कायनात ने सुलेमान पैगम्बर के दौर का तज़किरा किया, चूँकि जिस दौर के अंदर हज़रत सुलेमान पैगम्बर अला नबीना वलैहिस्सलाम ने लोगों की हिदायत के लिए ऐलान नबूवत फरमाया, तो उस दौर के अंदर जो बुराई बहुत पीक पर थी वो थी जादू की बुराई, यानी लोगों में बहुत फैला हुआ था और हर दूसरी दुकान खुली थी जादू सिखाने के एतबार से, और लोग जाके उसे सीखते थे। और फिर किस किस उन्वान पर जादू होते थे उस दौर के अंदर, उसका भी मुख्तसर तज़किरा कुरान पाक के इन लफ्ज़ों के अंदर मौजूद है। आइए हम समाअत करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तबाउ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान, और उन्होंने पैरवी की उस चीज़ की जिसको शैतान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में पढ़ा करते थे। उन्होंने पैरवी की उस चीज़ की जिसको शैतान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में पढ़ा करते थे, यानी जादू। और ये काम किसका था? शैतान का काम था। और शैतान के चेले दुनिया के अंदर जो बंदों की सूरत के अंदर मौजूद होते हैं, उसके कारिंदे और मुख्तलिफ ड्यूटियाँ वो इन कारिंदों से लेता है। बज़ाहिर वजूद तो इंसान का होता है, लेकिन उस इंसान के जो काम हैं वो शैतानियत वाले होते हैं, शैतान को फ़रोग़ देने वाले होते हैं, और शैतानियत का कुर्ब उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा कफ़र सुलेमान, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया। वलाकिन शयातीन कफ़रू, लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया। अच्छा, यहाँ चूँकि ख़ास तज़किरा जादू ही का हो रहा है, और जादू के उन्वान पर रब्ब कायनात ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान के दौर के अंदर जो शैतान पढ़ा करते थे, तो सुलेमान ने तो कोई कुफ़र नहीं किया, जो कि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगम्बर थे, हिदायत उनके दरवाज़े से तकसीम होती थी, लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया। अच्छा, शैतानों ने कौन सा कुफ़र किया? उस कुफ़र का, चूँकि कुफ़र मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कभी कौन सा कुफ़र कभी कौन सा कुफ़र, तो जिस कुफ़र का इस मकाम पर तज़किरा हो रहा है बतौर ख़ास के शैतानों ने कुफ़र किया। कौन सा कुफ़र? युअल्लिमूनन नास अस्सिहर, वो लोगों को जादू की तालीम देते थे। शैतानों ने कुफ़र किया, और कुफ़र कौन सा? कि वो लोगों को जादू की तालीम देते थे। पहला जो हम जादू के मुतल्लिक बतौर मालूमात अकीदा समात करेंगे कि जादू करने वाला बंदा, उसका जो सबसे पहला नुकसान होता है कि उसका ईमान ख़त्म हो जाता है और वो कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाता है। ये जहालत की एक आला निशानी है कि लोग जादू करने वाले को बड़ी इज्जत देते हैं और उसके मकाम को बड़ा समझते हैं। कहता है बड़ी ऊंची बातें करता है, बड़े गैब बताता है, और जनाब ये जिस वक्त फाल निकालता है तो अगले का कुछ रहता नहीं है। तो सबसे पहला नुकसान जादू करने का, जादू सीखने का, जादू के अंदर पढ़ने का वो क्या है? जो कुरान बयान कर रहा है कि बंदा काफिर हो जाता है जादू सीखने की वजह से, या जादू की तालीम हासिल करने की वजह से, या जादू वाले मामलात में पढ़ने की वजह से बंदा क्या हो जाता है? काफिर। यानी जादूगर का ईमान के साथ कोई ताल्लुक, उसका लिबादा बेशक मुसलमानी लिबादा हो, उसने बड़े बड़े बाल रखे हों, वो सामने बैठकर जनाब बेशक मौला अली का नाम लेता हो, वो सामने बैठ के बेशक बड़े बड़े ऊंचे लोगों का नाम लेता हो, वलियों की बात करता हो, लेकिन अगर वो जादूगर है तो कुरान कहता है उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये बात लोगों को बताने के लिए कि जादू कुफर है, ना सीखो भाई, ये काफिरों वाला काम है, ना सीखो भाई, इससे बंदा काफिर हो जाता है। क्योंकि जिस माहौल के अंदर ये कुरान की आयात का बयान हो रहा है, उस माहौल के अंदर हर दूसरी जगह दुकान खुली हुई थी,
لوگ وہاں جا کے جادو سیکھتے، جادو کی تعلیم لیتے، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالتے، جادو کے ذریعے لوگوں کا نقصان کرنے کا ارادہ کرتے۔ تو جب ہر دوسرا بندہ یہ کام کر رہا تھا تو اب لوگوں میں حق بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کام کفر ہے، رب العالمین نے اسی طرز کا ایک انداز اپنایا۔ وہ کون سا ہے؟ اور یہ قرآن کے جملے سماعت کیجئے، یہ وہ جملے ہیں جن سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں اور من گھڑت باتیں انہوں نے اپنے پاس سے قرآن کے ساتھ جوڑی ہیں، جن کا قرآن کے لفظوں کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پہلے آئیے لفظ سماعت کریں۔ اچھا، یہ جادوگر جو تھے یہ جادو کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے کفر کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس دور کے اندر جب پہچان مشکل ہو گئی تھی حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، اور جادو کافر بندے کو بنا دیتا ہے، یہ جادو سیکھنے والوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا تھا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جادو جو اتارا گیا دو فرشتوں پر جو بابل مقام پر ہیں، یعنی ہاروت اور ماروت۔ عراق کے اندر یہ مقام ہے بابل، اور یہ ایک کنواں ہے، اس کے قریب اللہ نے دو فرشتوں کو بھجوایا، ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت۔ اچھا، کیوں بھجوایا؟ وہ اگلی آیت کے اندر اس بات کا بیان موجود ہے، چونکہ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا تھا جادو سیکھنا چاہیے، جادو کرنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، دشمن زیر ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جو کرنا چاہو اس کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اور یہ حیثیت ان کے ذہنوں سے ختم ہو گئی تھی کہ یہ کفر ہے، یہ ایمان ختم کر دیتا ہے، یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس حیثیت کو بتانے کے لیے رب نے ان دو فرشتوں کو بٹھایا، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا۔ ان فرشتوں کے متعلق بہت ساری کہانیاں وہ لوگوں نے بیان کی ہیں اور ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرشتوں کی طرف گناہوں کی دیگر نسبتیں بھی کی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کنویں کے اندر فرشتے لٹکے ہیں، حالانکہ اس طرح کا کوئی معاملہ وہ موجود نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے، ان فرشتوں کو اللہ نے بٹھایا۔ اچھا، کیوں بٹھایا؟ وہ اگلی آیت کے اندر موجود ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا۔ لوگ تعلیم لینے آتے جادو کی تو فرشتے کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک یہ جملہ پہلے نہ بولیں، یعنی سیکھنے آتے۔ اب ظاہر ہے لوگوں نے سیکھنا تھا، رجحان بن چکا تھا، ذہن بن چکا تھا، انہوں نے کسی نہ کسی کے پاس جانا تھا، تو رب نے حق بیان کرنے کے لیے، حیثیت بتانے کے لیے دو فرشتوں کو اتارا اور لوگوں کا ذہن بنایا، بھائی فرشتوں کے پاس جاؤ، یہ تمہیں جادو سکھائیں گے۔ لیکن فرشتے کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک حتی یقولا، جب تک یہ دو جملے نہ بولیں۔ کون سا؟ پہلا جملہ فرشتے بولتے تھے، انما نحن فتنۃ، صرف اور صرف ہم آزمائش بن کر آئے۔ ہم کیا ہیں؟ تمہارا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، ہم آزمائش بن کے آئے ہیں۔ جو سیکھنے آتا اسے دوسرا جملہ کیا بولتے؟ فلا تکفر، اور تو کفر نہ کر۔ اسے کہتے تو کفر، یعنی جادو سیکھنا کفر ہے، تو یہ کفر نہ کر۔ اب مرضی تیری ہے کہ تو کفر کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم تو صرف آزمائش بن کے آئے، رب نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تب تک کسی کو سکھائیں گے نہیں جب تک پہلے بتا نہ دے کہ ہم آزمائشیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، ہم امتحان ہیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اور جادو سیکھنا یہ کفر ہے، تو اس کفر کے اندر نہ پڑ، پہلے بتا دیتے یہ کیا ہے، کفر۔ یہاں دوسرا جملہ پھر ہمیں یہی میسر آیا کہ جادو سیکھنا یا جادو کروانا یا جادو کرنا یہ بندے کو کیا بنا دیتا ہے؟ کافر۔ یہ وہ تعلیم ہے جو بیٹیوں کو دینی چاہیے، بہنوں کو دینی چاہیے، عورتوں کو دینی چاہیے، اور ہمارے ہاں عورتوں کی ایک کثرت ہے جو جادوگروں کے اڈوں کو آباد کرتی ہے، جو ان کافروں کے ڈیروں کو آباد کرتی ہے اور انہیں تقویت دیتی ہے مال کے ذریعے، اور ان کے پاس جا کر ان کے ڈیروں کو آباد کر کے ان کے اس کافرانہ عقیدے کو یہ تقویت دیتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہالت، معلومات ہی نہیں۔
کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے میرا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا، دوسری مرتبہ پھر ہم نے سیکھا، ایک تو فرشتوں کا تذکرہ بھی آ گیا، اور دوسرا ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ جادو کرنا بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اب ذرا تیسری بات سیکھیے کہ وہاں جو جادو ہوتا تھا تو لوگ جادو کے ذریعے کیا سیکھتے تھے، یعنی جادو کس طرح کا جادو کروایا کرتے تھے وہ لوگ جس کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے۔ وہ جادو کون سا کراتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان سے سیکھتے اس چیز کو جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ کوئی رشتہ بھی، یہ تو دو رشتوں کا نام لیا ہے نا، کوئی رشتہ، بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیں، چچا اور بھتیجے کے درمیان جدائی ڈال دیں، ماموں اور بانجے کے درمیان جدائی ڈال دیں، کسی رشتے کا ایک نام، یار اور یار، دوست اور دوست ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ ایک کام یہاں پر بیان ہوا، اور میں اگر اس کام کا ایک نقشہ اپنے ماحول کے اندر وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں تو ایک تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی جو جادوگروں کے ڈیروں کو آباد کرنے کیوں جاتی ہیں کہ ہماری جو بہو ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، کوئی ایسا تعویذ دیں وہ ہماری مٹھی میں آ جائے۔ بہو اس لیے جاتی ہے کہ ساس میرا کہنا نہیں مانتی، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ میرے تابع ہو جائے۔ یہ برائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی، اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان یہ بات سوچتا ہے، وہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان یہ بات سوچتا ہے کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے تو سکھی رہے، ملکہ بن کے رہے، شور اس کا خدمتگار ہو، حسن سلوک کرے، ہر اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اپنی بیٹی کے متعلق تو سوچ یہ ہے، اور جب کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اس کا سکھ دیکھ نہیں سکتے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہالت کو اختیار کیا ہے، ہم نے مذہب سے روشنی حاصل نہیں کی۔ جب ہم مذہب سے روشنی حاصل کریں گے، مذہب یوں بیلنس زندگی بیان کرتا ہے، مذہب ماں کا حق بیان کرتا ہے، باپ کی ویلیو بیان کرتا ہے، بہن کی قدر قیمت بیان کرتا ہے، بیوی کا حسن سلوک اور بیوی کی قدر قیمت، حق حقوق، اولاد، بیٹا بیٹی، ان کے حق حقوق۔ جب ایک بندہ ہر حقدار کا حق ادا کرے گا تو کوئی شکوہ کیسے کر سکتا ہے؟ شکوہ تب بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی طرف جھک جاتا ہے، حقداروں کا جب حق ادا نہیں ہوتا پھر شکوہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ جملہ بولنا چاہا کہ قرآن کی روح سے یوں اگر کوئی ماں اتنی ظالم ہے کہ جس نے بیٹے کو پالا ہے اور پالنے کے بعد اب وہ اس بات میں خوش نہیں ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش کیوں ہے، تو اسے دین کی تعلیم کے سامنے اپنا سر رکھنا چاہیے، اسے قرآن کے سائے میں اپنا سر رکھنا چاہیے کہ جس بیٹے کو تو نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جسے تو نے کڑیل جوان بنایا ہے، اور اپنی خوشیوں کے ذریعے تو اس کا نکاح کر کے کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لائی ہے، تو اگر آج وہ بیٹی کے حق حقوق ادا کر رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا ہے، تو تجھے برا نہیں لگنا چاہیے، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ جس طرح میرا بیٹا آج اس نے سلوک اپنی بیوی سے کر رہا ہے، کل میری بیٹی جہاں بھی جائے گی رب اسے بھی سکھ عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ ایک کاروائی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے اور قرآن پاک کے اندر بیان ہے کہ وہ لوگ جادو کس چیز کا سیکھتے تھے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دی جائے۔ یہ میں نے ایک رشتے کی بات کی ہے، الا ھذا القیاس، بھائی کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ جو دوسرا بھائی ہے اس کی بیوی وہ خوش نہ رہے، یہ دونوں آپس میں کٹ جائے۔ یہ کیسز ہیں باقاعدہ جو میرے پاس آئے، اور ان کیسز کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ گمراہی اس قدر پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہم اتنے دیدہ دلیر بن گئے، وہ کام جو ہمیں کفر کے دانے تک پہنچائے، وہ کام جس سے ہمارا ایمان غارت ہو جائے۔ اب ظاہر ہے یہ فکر اسے ہوگی نا جسے ایمان کی قیمت کا احساس ہوگا، جسے نماز روزے کا پتہ ہی نہیں، جسے دین کا پتہ ہی نہیں، جسے شریعت کا پتہ ہی نہیں، جس نے دین شریعت صرف اور صرف مرنے کو بنایا ہے۔ بس بندہ فوت ہو جائے، جنازہ پڑھنا ہے، کفن دینا ہے، قبر بنانی ہے، ختم 40واں سالانہ کرنا، بس ان کا دین یہاں تک، باقی زندگی کا کوئی مرحلہ دین کے مطابق گزارنا ہی نہیں۔ اچھا سنیے، ابھی یہ آیت مکمل
نہیں ہوئی. اس آیت کے پہلے حصے کے اندر بتایا گیا جادو کفر ہے, بندے کو کافر بنا دیتا ہے. دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جادو کون سا کرتے تھے, جادو کے ذریعے میاں بیوی کے رشتے میں جدائی ڈالتے تھے. اب تیسرے حصے میں ایک اور بہت فائدے والی بات بتائی جا رہی ہے کہ جادو کس پر اثر کرتا ہے اور جادو کس پر اثر نہیں کرتا. ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس وجہ سے پریشان پشیمان, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا, ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. عاملین میں سے یہ جو میجک کرنے والے, جادو کرنے والے, ان کی ایک تعداد ہے جو سرے سے اس علم سے بھی واقف نہیں ہوتے. انہوں نے خالی دکانیں کھولی, اور ہمارے جاہل تب تک وہ مانتے ہی نہیں جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے تیرے پر جادو ہے, تیرے پر کالا علم ہے, جناب نوری علم ہے, تو پھنسا ہوا ہے. اب یہ بات سنتے ہی یہ بندہ کہے گا یار تو نے جو بولا ہے بالکل 100% درست بولا ہے. اب یہ فیصلے پھر ہم خود کرتے ہیں. وہ عامل بتا دیتے ہیں ہاں تمہارے گھر میں ایک چھوٹے قد کی عورت آتی ہے, تو اب نام تو اس نے بتانا نہیں کیونکہ نام تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ آگے پھر بندے نے خود کرنا ہے. اچھا وہ تمہارے گھر میں ایک لمبے قد کی عورت آتی ہے, اس طرح یہ فیصلہ آگے اس نے خود کرنا ہے. تمہارے گھر میں ایک بوڑھی آتی ہے, تمہارے گھر میں ایک جوانن, اچھا وہ, یہ فیصلہ پھر بندہ خود آگے کر لیتا ہے. یہ پھر آگے دیواریں کھڑی ہوتی, نفرتیں بڑھتی, رشتے ٹوٹتے ہیں شک شبہ کی بنا پر, اور بہتان بازیاں, تہمتیں لگانا, رشتے کاٹ دینا, ایک دوسرے سے جدا ہو جانا, یہ ہماری شریعت کا دیا ہوا سبق نہیں. سنیے, مطمئن ہو جائیں گے. یہ آیت پاک خود بھی سیکھیے, اس آیت کا حصہ بہنوں, بیٹیوں, بیویوں, ماؤں کو بتائیے. جرات ہی نہیں کسی جادوگر کی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. اس نے سب سے بڑا اپنا نقصان کیا ہے. یہ کام اختیار کر کے اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے اور وہ کفر کے اندر جا پڑا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوستی بنے گا, جہنمی بنے گا. اور یہ جادوگر جہاں جہاں بیٹھے ہیں, ان کا آخری وقت دیکھ لیجیے, کس لعنت کی موت یہ مرے ہیں, کس طرح ان کے چہرے بگڑے ہیں, کتنی شدت سے ان کی روحیں قبض ہوئی ہیں. زمانے والوں نے گواہی دی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت کا مقابلہ کیا, بگوڑے ہوئے, مجرم ہوئے, اس جادو کے فعل کو اختیار کیا, ہم نے ان کی موت کو زمانے کے لیے عبرت بنا دیا. آئیے سنیے, اس آیت کو سیکھیے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, وہ تو یہ جادو سیکھتے تھے نا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, لیکن وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ جو جادو کرتے ہیں, جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ, جب تک اللہ نہ چاہے. جادو تب تک نقصان نہیں دیتا جب تک اللہ. اب جادوگروں کا ایک جملہ جو میرے مطلب اور فائدے کا ہے. ایک جگہ سارے اکٹھے ہوئے اور ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا, پوچھا جا رہا تھا آپ کا عمل, آپ کا جادو کسے زیادہ نقصان دیتا ہے. تو ان کے جواب کا لبے لباب میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مذہب سے جتنا دور ہوتا ہے اس پر ہمارا جادو اتنا ہی زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ نہ چاہے تو جادو اثر کر سکتا, نقصان ہو سکتا, رشتہ ٹوٹ سکتا, کاروبار بندہ جا سکتا, اولاد رک سکتی. سب معاملہ جب اللہ کا ہے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو چپ چاپ آنکھ بند کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہ لے آئیں. ہم اس بندے سے ڈر رہے ہیں جس نے 40 دن تک غسل نہیں کیا, جو اتنا گندا مندہ پلید ہے, جس کے ناخن بڑے ہیں, جس نے 10 انگوٹھیاں لگائی ہیں, 10 تسبیحاں گلے میں ڈالی ہیں, جس کے بال بڑے ہو کر کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں, جسے غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ نہیں. ہم اس سے ڈرتے ہیں. اور اس مالک کو ہم نے بلایا ہوا ہے جو کہتا ہے کائنات میں پتہ بھی میری اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. یعنی ان کا یہ جملہ کہ جادو اس پہ زیادہ اثر کرتا ہے جو رب سے دور ہو جاتا ہے. تو آئیے جادو توڑنے کا پہلا نسخہ میں بتا دوں, اور بھی وظیفے ہیں انشاءاللہ آخر میں تھوڑا عنوان کو آگے ہم بڑھائیں گے, میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن پہلا نسخہ میں بتا دوں. جسے ڈر لگتا ہے, خوف لگتا ہے مجھ پہ جادو نہ ہو جائے, کاروبار بند نہ ہو جائے,
اولاد رک نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، گھر میں بے برکتی نہ ہو جائے، جادو تیرے قریب نہیں آئے گا، اپنے آپ کو اٹھا کے رب کے دربار میں لے آ، شریعت کا پابند بن جا، شریعت کا تابعدار بن جا۔ کیوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو ہے شیطانی طاقت، آگے چل کے ہم دیکھیں گے جادو کیا ہے، کام شیطانوں کا ہے، طاقت شیطانی ہے، اثر ہو جاتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہے۔ اور اللہ کس کے متعلق چاہتا ہے؟ جو رب کا دربار چھوڑ کے رستے اپنے علیحدہ کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر جا، تو شیطانوں کا قیدی بن، تو جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار، کوئی تجھے نقصان دے گا دیتا رہے، لیکن جو اپنے آپ کو اٹھا کے رب کے دربار میں لے آتا ہے، رب کی پناہ میں لے آتا ہے، کائنات بھر کے جادوگر سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ اس کا بال برابر بھی نقصان کر سکتے، حیثیت ہی نہیں ان کی۔ یہ جملہ یہ سیکھنے والا ہے، یہ اولادوں کو بتانے والا ہے، یہ بیٹیوں کو سمجھانے والا ہے، یہ عورتوں کے سینے سے یہ ڈر نکالنے والا ہے کہ فلاں عورت فلاں جگہ جاتی ہے اور وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ بڑا نقصان ہمارا کر دے گا۔ ادھر ادھر جا کر اپنی نظریں ملانے والوں، پلٹ کے آ جاؤ رب کے دربار میں، رب تمہارے سارے بندش خود ہی توڑ دے گا۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت رکھنے والا حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جملہ یہ ہمارے ایمان کو مزید بڑھاتا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جس بندے کے تعلق رابطے زمین آسمان بنانے والے رب سے مضبوط ہیں، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی دار ہے، نظر میں حیا ہے، اور زندگی کے اندر حرام حلال کا فرق کرتا ہے، سوچ کر شریعت کی راہوں پہ قدم رکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بے عملی کی طرف نہیں جاتا، تو کہتے ہیں کہ جس کے رابطے یوں رب سے مضبوط ہوتے ہیں، زمین کے سارے فرعون بھی اس کے دشمن بن جائیں، اس کا کچھ بگاڑ سکتے، چونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت۔ میرا یہاں ایک خاموش پیغام یہی ہے کہ ٹوٹا ہوا انسان اور بکھرا ہوا انسان، پریشان انسان، جس کی پریشانی کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، وہ تھک گیا ہے اپنا مال لٹا لٹا کر اور بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے کہ مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا، بھئی معاملہ کچھ اور تھا اور تو علاج کچھ اور کرواتا رہا، درد کچھ اور تھا، دوا تو کوئی اور لیتا رہا، تجھے شفا کیسے آتی؟ تیری شفا ادھر نہیں تھی جدھر تو جا رہا تھا، تیری شفا یا رب کے دربار میں تھی یا مصطفیٰ کے قدموں میں رکھی تھی رب نے۔ ادھر اپنے رابطے مضبوط کر۔ میں آیت کو ذرا مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جادوگروں کے متعلق ایک اور جملہ آیت کے اگلے حصے کے اندر، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ جادو کا کوئی فائدہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی سچی کتاب۔ سیکھنے والے کو، کرنے والے کو، کروانے والے کو نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی کسی سے سونے کا سیٹ لے لیا، بظاہر تو تجھے لگا کہ فائدہ ہے، کسی سے 50,000 لے لیا کہ میں نے بڑے وظیفے کرنے ہیں، میں نے رات قبرستان میں جانا ہے، تو دن کبھی قبرستان نہیں گیا، تو رات کو قبرستان جائے گا، اور میرا مسلمان اتنا ڈرپوک، اتنا بزدل ثابت ہوا ہے، یہ اللہ کے حکموں سے نہیں ڈرتا، خوف خدا سینے میں نہیں۔ اور اگر کوئی شریعت کا بگوڑا کہہ دے بڑا سخت وار ہے تیرے اوپر اور تو جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے پیسے لے لو، 1,00,000 روپیہ لے لو، 2 لاکھ لے لو، میرا یہ جو بندھن ہے وہ توڑ دو۔ اب وہ بندھن کیا ٹوٹے، بندھن تھا ہی نہیں، بندھن تو اس نے خود بنایا ہوا تھا۔ اور میں بارہا یہ جملے بول چکا ہوں، بے نماز ہونے سے بڑا جادو اور کوئی نہیں۔ کسی عامل کا عمل، کسی نجومی کی کوئی حساب کتاب کی لائن، اور کسی جادوگر کا کوئی جادو، اور کسی وظیفہ دینے والے کا وظیفہ اس بندے پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا، اسے کوئی بال برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ جو 5 گانا نماز کا بگوڑا ہے، کیوں؟ نماز خود سب سے بڑی بے برکتی ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑی بے برکتی، نماز کا قضا کرنا سب سے بڑا جادو۔ بھئی اس جادو کا حل کسی عامل کے پاس، یہ تو ہمارے پاس تھا نا، ہم نے کیا ہی نہیں۔ جب ہم نے گھر والا جادو ختم نہیں کیا، نوستیں ڈیرا ڈال چکی ہیں، شیطان لانتے لے کے اترتے ہیں، ساتھ آ جاتے ہیں، رب کی طرف سے لانتے اترتی ہیں، فرشتے روز لان تان کرتے ہیں، ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو تھا ہی نہیں۔
تو قرآن نے کہا کہ یہ جو جادو سیکھتے ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا، کوئی فائدہ انہیں اس کا نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی نقصان بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ایمان ختم تو بات ختم۔ اچھا اگلا جملہ سنیے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کو پتا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے خرید لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ جو جادو کے معاملات انہوں نے شروع کیے ہیں، جاتے ہیں جادوگروں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ کام جو کرتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب، روح نکلتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمان کے لیے رخصت ہے، جو ایمان والا بندہ ہے نا، کرتوت اچھے نہیں تھے، مسلمان کے لیے رخصت ہے کہ کبھی نہ کبھی رسول اللہ کی شفاعت اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئے گی، لیکن کافر کے لیے حضور کی شفاعت ہے ہی مسلمان کے لیے، جو حالت کفر میں مرا ہے۔ اور واضح قرآن کے لفظ ہیں، جادوگر کا ایمان سلامت رہتا، سب سے بڑا نقصان یہ۔ آئیے جادو کی دو قسمیں، جس میں یہ پتا چلے گا کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کلی اس کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جادو ہے، جس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، صرف اس میں نہیں ہے، مزید آگے بھی آیات ہیں، مزید آگے بھی اس کا بیان ہے۔ صرف اس وقت ایک کہانی جو جناب سلیمان پیغمبر کے دور میں تھی اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ جادو کی جو پہلی قسم علماء نے بیان کی ہے وہ ہے تخیل۔ تخیل کیا ہوتی ہے؟ ریئل کچھ نہیں ہوتا، سامنے گراؤنڈ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، سب خیال خیال میں ہوتا ہے۔ اس کو علماء اس چیز سے تعبیر کرتے ہیں، سحروا اعین الناس، کہ اس بندے نے اس بندے کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ سحروا اعین الناس، جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں آنکھیں باندھ دی۔ وہ ریل میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ منہ سے پرندہ نکل رہا ہے، وہ نکلا نہیں ہے، ہماری آنکھ بندی ہے، یہ خالی خیال ہے۔ یہ شعبدہ باز جو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر آتے ہیں، مختلف چوکوں کے اندر میجک شو کرتے ہیں، وہ اصل کے اندر خیال ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کے دور کے اندر جادوگروں نے رسیاں ڈالی، رسیاں سانپ بن گئی، تو وہ کیا تھا؟ حقیقت تھی یا خیال تھا؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ذرا لفظ سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے آپ کو یہ خیال دیا گیا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ دوڑ رہی، خیال آپ کو لگا۔ وہ جادو انہوں نے آنکھ باندھی نا، اس جادو کے ذریعے خیال یہ پیدا ہوا، تخیل ہوا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو یہ جادو کی ایک قسم ہے، اس کا کوئی نقصان ہوتا نہیں، لیکن یہ بھی مسلمان کے لیے اچھا، یعنی یہ میں جملہ اس کے لیے بول رہا ہوں کہ جو میجک شو کرتا ہے کلمہ پڑھنے والا، کہتا نمازی تو ہوں، قرآن تو پڑھتا ہوں، پر میری روزی رزق کا ذریعہ یہ ہے میں میجک شو کرتا ہوں، تو کفر کے کام کے اندر کبھی بھی مسلمان کے لیے برکت ہو سکتی، اسے فوراً سے پہلے یہ کام چھوڑنا ہوگا کہ آج یہ یہاں پہ کھڑا ہے، یہاں سے آگے جا سکتا ہے، آج خیال خیال میں ہے، پھر ریئل کی طرف، حقیقت کی طرف یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اچھا جادو کی دوسری قسم، اسے کہتے ہیں خرق عادت، اور علماء نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ نظرۃ النعیم کے اندر اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ جملے لکھے گئے کہ خرق عادت کیا ہوتا ہے؟ اظہار فارق للعادہ من نفس شریرہ خبیثہ بمباشرت اعمال مخصوصہ، خرق عادت کسی چیز کا اظہار کرنا خبیث نفس کی طرف سے مخصوص اعمال کرنے سے۔ اس کو میں آسان کروں کہ یہ جادو کی قسم، علامہ نووی کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ جادو کی یہ جو قسم ہے یہ اثر پذیر ہو سکتی ہے، جسم میں نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار بند ہو سکتا ہے، اولاد کے معاملے میں دیگر نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ جو جادو کی قسم ہے۔ لیکن یہ ملتی کیسے ہے؟ یعنی جادوگر کو یہ ملتی کیسے ہے؟ جب وہ شریر نفس کی طرف مخصوص گندے عمل کرتا ہے۔ جادوگر شیطانوں کے نام کے چلے کاٹتے ہیں،
جادوگر کئی دن تک گندگی کے اندر منہ مارتے، جادوگر کئی ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر بھی کفر ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ لکھا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس کا جادو سب سے بڑا جادو ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے، تو علماء نے کیٹاگری بیان فرمائی کہ وہ بندہ جو بت کی پوجا کرنے والا ہے اس کا جادو سب سے زیادہ نقصان دے، پھر دوسرے نمبر پر شرک کرنے والا اس کا جادو سب سے زیادہ نقصان دے، پھر تیسرے نمبر پر یہودی عیسائی جو اہل کتاب ہیں ان کا جادو سب سے زیادہ نقصان دے، اور پھر چوتھے نمبر پر مسلمان حضور کی امت میں سے جو لوگ اس فعل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کے جادو کے اندر۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جو جتنا رب کا دشمن ہوتا ہے اس کا جادو اتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جو جتنا شریعت کا بھگوڑا ہوتا ہے اس کا جادو اتنا اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ لفظ ہیں وہ جو اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیے گئے کہ ان الساحر یفسق ویتصف بالرجس، جادوگر نجاست کا پلندہ ہوتا ہے، وہ گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب 7 انگوٹھیاں لگا کر یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس نے رسول اللہ کی شریعت نہیں پڑھی کہ انگوٹھی ایک وقت میں مرد ایک ہی لگا سکتا ہے۔ مرد کی زینت اس کا اپنا جاہ و جلال ہے، وہ انگوٹھیوں سے سونا نہیں لگتا، وہ کڑوں سے سونا نہیں لگتا، وہ زنجیروں سے سونا نہیں لگتا، اس کا سارا حسن رب نے آمنہ کے لال کے طریقوں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کٹ کے اپنے آپ کو کہے کہ یہ کوئی قسم ہے، یہ ایک کڑا میں نے ڈالا ہے، یہ داتا صاحب کی طرف منسوب کرے، ایک کڑا میں نے ڈالا ہے یہ گولڑے کا ہے، یہ کڑا میں نے ڈالا ہے یہ میں مدینے سے لایا تھا۔ مدینے والا خود کہہ رہا ہے کہ ان کڑوں کی حاجت نہیں ہے، ان انگوٹھیوں کی حاجت نہیں ہے، اور ان ظاہری جاہ و جلال جسے تم عملیت کا نام دے رہا ہے اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو میری شریعت سے دور ہوتا جائے گا رب کے دربار کا بگوڑا ہو کر کفر میں داخل ہوتا جائے گا۔ تو ہم نے جادو کی جو دوسری قسم سماعت کی، یہ کیا ہے؟ خرق عادت، خلاف عادت کوئی کام کر دینا، دوست میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی، رشتے توڑ دینا، کاروبار کے اندر وہ بے برکتی کا آ جانا، بندھن ہو جانا، یہ سارے معاملات اثر پذیر ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ نظریہ میں نے پہلے دیا، اثر کس پر ہوگا؟ جو رب سے دور ہوگا، جو رب سے جتنا قریب ہوگا، سارے ٹل لگا کے اکٹھے ہو جائیں جادوگر، اس کا کوئی نقصان کر سکتے۔ یہاں تک میں نے صرف قرآن پاک سے جادو کی حیثیت اور جادو کی 2 قسمیں اور معاشرے کے اندر جو پائے جانے والے غلط رویے ہیں میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی نشست کے اندر جادو کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں جن کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ایسے بندوں کو رد کیا، انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر ہم ان احادیث کو تربیت کے لیے سماعت کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے حفاظت عطا فرمائے۔